باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم۔ ذی وقار علماء کرام، حفاظ اعظام، معلمین کرام، جملہ سامعین، پہلی بات کہ میں آپ اور اس پروگرام کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کے اس گئے گزرے زمانہ میں قرآن کی آواز کو بلند کیا جا رہا ہے، اور یہ آواز وہ آواز ہے جو گھر میں بھی بلند ہوتی ہے، مسجد میں بھی بلند ہوتی ہے، دکان میں بھی بلند ہوتی ہے، اور محفل عام میں بھی الحمدللہ بلند ہو رہی ہے۔ صاحبو، وقت کی کمی ہے، علماء تشریف فرما ہے، مختصر سے کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے۔ انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح نکل جائے تو ہم سب یہ کہتے ہیں فلانا انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ یہ روح بڑی اہم چیز ہے، اور اللہ نے انسان کو ان دو چیزوں سے مرکب فرمایا، ایک روح اور دوسرا جسم۔ جسم کثیف ہے، بھاری ہے، اور روح لطیف ہے۔ نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی نے دیکھی، نہ اللہ نے کسی کو دکھائی۔ روح کیا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ، خاموشی کی بھی انتہا ہے، صلی اللہ ہو، 10 رغبتیں آ گئی آپ کے لیے۔ روح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، آپ نے فرمایا قل الروح من امر ربی۔ محبوبہ فرما دے یہ روح اللہ کا ایک حکم ہے، اس کی حقیقت تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے۔ اب جسم تو خوراک مانگتا ہے، اور اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، اپنے گھروں سے دور دور کا سفر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال زندگی گزر جائے۔ اس روح کو اس کا انتظام اللہ نے فرمایا۔ روح جسم کثیف ہے، اس کو خوراک کی ضرورت۔ روح لطیف ہے، اس کو بھی خوراک کی ضرورت۔ یہ جو جشن منایا جا رہا ہے، عظمت قرآن جو سن رہے ہیں آپ، یہ قرآن روح کی خوراک ہے۔ یہ قرآن روح کی خوراک ہے۔ اسی روح نے آپ کو مجبور کیا، چلو ناروال سے، ظفروال سے، محلن سے، دور دور سے طلباء بھی نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر، ان کے اساتذہ بھی ساتھ ہوں گے۔ تو روح کی خوراک اللہ نے قرآن رکھا ہے،
ابھی تھوڑی دیر بعد حسب پروگرام آگے چلیں گے تو آپ سن کر کہیں گے سبحان اللہ، روح خوش ہوگی۔ اس قرآن کی آواز سن کر روح خوش ہوگی، اس کو زندگی نصیب ہوگی، اس کو قوت نصیب ہوگی، اس کو آسودگی نصیب ہوگی۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ اکبر، ان کی اڑان پروان دیکھنی ہو تو اس جہان میں دیکھنی۔ ہماری نظروں میں، آپ کی نظروں میں طالب علم ہے یار، مسجد کا کوئی گل نہیں، تو جب اللہ ان کو اجازت دیں گے کرو سفارش، تو پھر ادھروں بھی بہوا کھڑی، میں تیرا چچا، میں تیرا پاپا، میں تیرا دادا، میں تیرا نانا، میرے لیے بھی رکھی سی پتہ تو اتنے لگ رہا ہے صاحب ہو۔ ہاں، یہ قرآن کی نسبت سے اللہ ان کو یہ عظمت عطا فرمائے۔ تو قرآن کریم نے اعلان کیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم سارے اجمی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عربی ابھی آئیں گے تھوڑی دیر بعد، ہم اجمی ہیں، ہماری زبان پنجابی ہے، اور پٹھان حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، ان کی زبان پشتو ہے یا فارسی ہے، عربی سے واقف ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ قرآن کریم ان کے سینوں میں اللہ کریم محفوظ فرما رہے، اور یہ پہلے قاعدے سے شروع ہوتے ہیں، والناس تک مکمل کر کے پھر ان کو پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں، جو ابھی پہنائی جائیں گی تھوڑی دیر بعد۔ اعزازی پگڑیاں ان کو دی جائیں گی کہ انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن اعجاز، قرآن کا اعجاز ہے صاحب۔ ایک بچہ صحیح گفتگو نہ کر سکے، کوئی مضبوط مضمون بیان نہ کر سکے، کسی عنوان پر مختصر یا لمبی طویل گفتگو نہ کر سکے، 30 سپارے قرآن کریم کہاں اکٹھا ہوتے ہیں؟ آج میڈیکل سائنس عروج پر ہے، انہوں نے یہاں تک تلاش کیا کہ ایک انسان کی زبان میں کتنے حلیے ہیں اور وہ کیا کیا تاثیر رکھتے ہیں۔ منہ میں پانی ڈالنے والا پانی ڈالتا ہے تو فوراً بتاتے ہیں یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ میٹھا ہے، یہ دوائی ہے، یہ کڑوی ہے۔ پھر یہ یہاں سے پیغام یہاں بھیجتا ہے، کتنی میل کی سپیڈ میں بھیجتا ہے، کانوں میں کتنے دفتر ہیں، آنکھوں میں کتنے دفتر ہیں۔ میرے صاحب وہ آج تک نہیں تلاش کرے، کر سکے، نہ کر سکیں گے کہ یہ قرآن کہاں بیٹھتا ہے، یہ قرآن کہاں بیٹھتا ہے۔ ان معصوم بچوں میں سمجھا معجزہ کہتے ہیں اس کو، اسٹیج سیفٹی صاحب نے معجزہ ہے، معجزہ کوئی انکار نہیں، کہاں بیٹھتا ہے۔ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے پاکستان میں، بہاولپور یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، اور ایک زمانہ میں کلاٹ ڈویژن کے وہ وزیر قانون بھی رہے جب ریاستی نظام تھا پاکستان۔ انہوں نے ایک مقام پر فرمایا کہ قرآن کریم کے اس بات میں، اس معاملے میں یہ سمجھا ہوں اپنے علم کی روشنی میں کہ قرآن کریم کا ایک جملہ ہے انہ نزلہ علی، انہ نزلہ علی، اس کا جو دفتر ہے، جو پلیٹ فارم ہے، وہ کہاں ہے؟ دل۔ کہاں ہے؟ دل۔ یہ مولانا کے الفاظ ہیں، دل۔ محبوبہ اس کو ہم تیرے دل پر اتار رہے ہیں جی، لا تحرک لسانک، جلدی نہ کر، انا علینا جمعہ، اس کو ہم نے جمع کرنا ہے، وقرآنک، اور تیری زبان سے اظہار بھی ہم نے کرانا ہے۔ ہمہ جہت ہماری یہ کتاب الحمدللہ محفوظہ صاحب ہو۔ تو مولانا نے فرمایا کہ جب اس کا یہ تو پتہ چل گیا کہ اس قرآن کریم کے نزول کا مستقر ایئرپورٹ وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ مولانا فرمانے لگے، فرمایا کہ دل کے اندر کتنے والو ہیں؟
डॉक्टर साहब हैं तो बैठे हुए, चार वाल हैं, 2 वाल अंदर 2 बाहर सप्लाई करते हैं। जब ये तेजी से बाल जो दबाते हैं तो खून के अंदर गर्मी पैदा होती है। तवज्जो, खून के अंदर गर्मी पैदा होती है। तो ये एक जाहिर बात है, जब कोई चीज 1 डिग्री तक गर्म हो जाए तो उससे भाप निकलती है, उससे भाप निकलती है। फरमाया असर वही को वो भाप कबूल कर रहे हैं। असर वही को वो भाप जो खून से निकल रही है, उभर रही है, वो असर वही को, कुरान को महफूज कर रही है। कहां तलाश करोगे, कहां लोगे, कैसे मिटाओगे? अल्लाह ने एक ही ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसके नाज़िल करने वाले भी हम हैं, हिफाजत भी। रात मुझे किसी दोस्त ने बताया कि किसी मुल्क में जो गूंगे हैं ना, गूंगे जो बात नहीं कर सकते, उनको भी हिफ्ज़ कुरान की तरतीब देनी शुरू कर दी, तालीम देनी शुरू कर दी। कापियों में या पेंसिलों में या हर चीज़ में तो वो है सिस्टम ऐसा जो कुरान की तिलावतें आ रही हैं। सुबहान अल्लाह, ये अजीम किताब है। मुबारकबाद देता हूँ आपको शकरगढ़ वालों, आने वाले मेहमानों के इस अजीम प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह हम सब का आना, बैठना, सुनना कबूल फरमाए। बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।